ایک اور واردات۔ ساہوکار تو ٹل گیا، اب یہ میرا کام تھا کہ اس کیس کو کس طریقے سے گول کرنا ہے۔ پولیس کے پاس قانونی طریقے بھی ہوتے ہیں اور غیر قانونی بھی۔ یہ آپ کی دلچسپی کی بات نہیں۔ میں خوش ہوا کہ ایک کیس سے تو جان چھوٹی، لیکن اگلی صبح اسی گاؤں میں ڈکیتی کی ایک اور رپورٹ آ گئی۔ یہ واردات ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی تھی۔ ساہوکار والی واردات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اس واردات میں بھی 3 آدمی تھے۔ ان کے منہ اور سر صافوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس بھی کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو جگایا۔ ان کا ایک آدمی ان سب کے سر پہ کھڑا رہا۔ گھر کے افراد میں ایک جوان آدمی تھا، ایک اس کی ماں تھی اور 2 جوان بہنیں۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان بیوی بھی تھی۔ اس کی شادی کو بھی تقریباً 2 ہی مہینے ہوئے تھے۔ 2 آدمی اندر سامان اٹھانے کے لیے گئے تو ان کو دیوار کے ساتھ 2 نالی بندوق لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ کارتوسوں والی بیلٹ بھی ساتھ ہی تھی۔ ایک آدمی نے بندوق اور بیلٹ دیوار سے اتاری، دونوں نالیوں میں ایک ایک کارتوس ڈالا اور باہر جو اس کا ساتھی گھر والوں پہ کھڑا تھا بندوق اس کو دے دی اور کہا کہ اس میں سے جو بھی ہلے بولے اس کو گولی مار دو۔ دوسرے 2 آدمیوں نے اندر سے مال سمیٹا، باہر نکلے اور لوگوں کو یہ دھمکی دے کے کہ وہ تھوڑی دیر اور چپ کر کے بیٹھے رہیں، باہر نکل گئے۔ گھر کا یہ جوان آدمی جس کا نام اسحاق تھا فوراً اٹھ کے ڈاکوؤں کے پیچھے اس واسطے نہ گیا کہ اس کے پاس بندوق تھی، وہ جاتا تو مارا جاتا۔ تھوڑا وقت گزرا، اس نے شور شرابہ کیا تو لوگ اٹھ گئے۔ یہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈاکو کس طرح کے ہیں۔ یہ لوگ ویسے ہی گاؤں میں باہر جا کر ادھر ادھر پھر کر واپس آ گئے۔ گھر والوں نے اندر جا کر دیکھا ٹرنک وغیرہ بکھرے فرش پر پھینکے ہوئے تھے۔ جن ٹرنکوں کو تالے لگے ہوئے تھے وہ تالے توڑ کر کھولے گئے، ان میں سے کپڑے وغیرہ نکال کر بکھیرے گئے تھے۔ ایک ٹرنک میں گھر کا سارا زیور تھا اور 400-500 روپے نقد بھی تھا۔ یہ ڈاکو سارا مال لے گئے تھے۔ زیور اور رقم کے سوائے انہوں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پکے ڈاکوؤں کی واردات ہے۔ پکے ڈاکو پارچہ جات اس واسطے نہیں لے جاتے کہ شناخت ہو جاتے ہیں۔ زیور توڑ کر بیچ لیا جاتا ہے۔ زیور خریدنے والے خاص آدمی ہوتے ہیں اور رقم کی تو کوئی شناخت ہی نہیں ہوتی۔ یہ رپورٹ لکھوانے کے لیے اسحاق 2 پرانی عمر کے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے کہا کہ اس کو کسی پر شبہ نہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب میرے دماغ میں خیال آیا کہ ساہوکار کے گھر جو واردات ہوئی ہے وہ بھی اسی گروہ کی تھی۔ طریقہ واردات میں تھوڑا سا فرق تھا۔ وہاں تو انہوں نے ایک خاص رقم کا مطالبہ کیا تھا اور یہاں جو ہاتھ لگا لے گئے۔ 3 ہی آدمی تھے، تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ ساہوکار کے گھر اسحاق کے گھر میں بھی انہوں نے گھر کے افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بٹھا دیا تھا۔ اس واردات میں مال بہت گیا تھا۔ ایک تو دونوں بہنوں کا زیور تھا جو ان کی شادی کے واسطے بنوایا گیا تھا۔ اسحاق کی بیوی کا بھی زیور تھا۔ مجھ کو بھی یہ خیال آیا کہ ساہوکار کے گھر میں گھر کی کسی لڑکی نے واردات نہیں کرائی تھی۔ اس گھر میں بھی گھر کا کوئی فرد بیدی نہیں بنا۔ میں اسی وقت اسحاق کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اسحاق کے گھر پہنچتے ہی ایک معزز آدمی نے ایک 2 نالی بندوق میرے حوالے کی اور بتایا کہ یہ گاؤں کے باہر ایک کھیت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ میری بندوق ہے، اسحاق بولا۔ میں نے بندوق کو بٹ سے پکڑا اور اس کی نالیوں کو اوپر سے دیکھا۔ انگلیوں کے نشانات دیکھ رہا تھا۔ نالیوں پہ تیل کی تھوڑی تھوڑی چکنائی تھی۔ اس پہ انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ میں نے اس آدمی سے جو بندوق لایا تھا پوچھا اس نے بندوق کو کہاں سے پکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بٹ سے پکڑا تھا۔ میں نے بندوق ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دی اور کہا کہ اس کو باریک کپڑے میں لپیٹ لے۔ بندوق کو میں نے انگلیوں کے نشانات کے واسطے فنگر پرنٹ بیورو فلور بھیجنا تھا۔ جہاں سے بندوق ملی تھی وہاں ملزموں کے کھرے بھی لازمی تھے۔ میں نے اسحاق کے مکان کے اندر جانے سے پہلے اس جگہ کو دیکھنا مناسب سمجھا۔ وہاں گئے تو کھرے مل گئے۔
खोजी की तरफ मैंने आदमी भेजा हुआ था। जिस खेत में बंदूक पाई जाती थी वहीं 1.5-2 बालिश ऊंची फसल थी। फसल अच्छी नहीं थी, पौधे दूर दूर थे। मैंने खुर्रे देखे और थोड़ी दूर तक गए। खुर्रे मिलते रहे। इतनी देर में खोजी आ गया और मैं खुर्रा उठाने का काम इसके सुपुर्द करके इसहाक के घर चला गया। एक बात को जहन में रखें कि सिर्फ बंदूक मिली थी, कारतूसों की बेल्ट नहीं मिली थी।